السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج میں آپ لوگوں کو جانکاری دوں گا، انفارمیشن دوں گا، معلومات دوں گا اس حویلی کے بارے میں۔ تو اس حویلی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم چلیں گے ہمارے بڑے بھائی حضرت خواجہ سید غیاث الدین چشتی صاحب کے پاس۔ آپ حضرت خواجہ سید صولت حسین چشتی علیہ رحمہ کے فرزند بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ حویلی جس حویلی میں اپن لوگ موجود ہیں، جس حویلی میں اپن لوگ رہتے ہیں، یہ حویلی کا وجود کیا ہے؟ دیکھیے، جو اکبری مسجد ہے درگاہ شریف میں، وہاں پہ غریب نواز کا خاندان رہتا تھا۔ اکبر بادشاہ کو اس کے ابوالفضل اور فیضی نے ورغلا کر اور ان کو قید کرا دیا تھا حضرت خواجہ حسین صاحب اجمیری، جو اس زمانے میں سجادہ نشین تھے، اور پیچھے سے ان کی حویلی کو توڑ کے وہاں پہ مسجد بنا دی گئی۔ اس کے بعد جب اکبر بادشاہ کے ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوا اور اس کو ایسی جانکاری کا معاملہ ہو گیا، تو اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی تو نے ایک نیک آدمی کو پریشان کیا ہے اور تو معافی مانگ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس کو اس بیماری سے شفا ملی۔ اس کے بعد ابوالفضل اور فیضی دونوں بھی مر گئے جنہوں نے بادشاہ کو ورغلایا تھا۔ تو بادشاہ نے پھر آپ کو واپس وہ منصب پہ بحال کیا، خواجہ حسین اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ پھر حویلی بنا کے دی اور پھر جاگیریں بھی دی۔ اور منتخب تاریخ ملا عبدالقادر بدائنی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس پہ جب وہ ان سے ملے خواجہ حسین صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ فرماتے کہ ایک نور کا ٹکڑا رکھا ہوتا، تودہ نور بتایا ان کو۔ ان کی 120 سال کی عمر ہوئی خواجہ حسین اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہی کو یہ بنا کے دی تھی حویلی۔ اس کے بعد یہ اس میں سجادہ نشین ہمیشہ اس میں رہتے رہے۔ جیسے پریسیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے سرکاری، جس میں پریسیڈنٹ رہتے ہیں، جب پریسیڈنٹ رہ جاتا ہے تو دوسرا پریسیڈنٹ آ کے اس میں رہنے لگ جاتا ہے، ایسے ہی یہ حویلی ہے۔ تو یہ حویلی پرسنل پراپرٹی تھی پہلے سجادہ نشین صاحب کی، اس میں سجادہ نشین صاحب اور ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ کچھ ہمارے سجادہ جو گزرے ہیں، امام الدین صاحب، انہوں نے جو ہے اس کو گروی رکھ دیا تھا۔ ایک بڑا لمبی کہانی ہے، وہ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آپ کو۔ آل رسول صاحب جو 1922 میں سجادہ نشین ہوئے تھے اور 47 میں پاکستان چلے گئے، انہوں نے اس کو چھڑوا کر گروی سے اور اس کو وقف کیا، اور اس میں وقف نامہ جو لکھا، اس میں لکھا کہ سجادہ نشین اور حسب گنجائش ان کے رشتہ دار رہیں گے اس میں حویلی میں۔ تو پھر وہ پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد دیوان سید عنایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ معینیہ عثمانیہ سے فارغ تھے اور ممبئی طب کالج سے آپ نے حکمت پڑھی تھی، تو وہ جو ہے سجادہ نشین ہوئے، اور جو انہوں نے پرانی روایتوں کو قائم کیا، جو بزرگوں کا طریقہ تھا، عاجزی، انکساری، دین کی خدمت، تصوف، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اچھے اخلاق سے ملنا، مہمان نوازی کرنا، یہ ساری صفات ان میں تھی۔ تو وہ جب اس میں تشریف لائے، اس میں رہے، تو بہت سارے لوگوں کو جو پریشان حال تھے اس زمانے میں، ان کو بھی اس حویلی میں جو ہے انہوں نے گنجائش کے حسب دی۔ جو کرایہ دار ابھی تک موجود ہیں وہ لوگ، ان کے خاندان، اب تو تیسری پیڑھی آ گئی ہے اس میں بھی۔ جیسے ہمارے دادا کے خاندان کے علاوہ بھی اور لوگ موجود ہیں؟ جی ہاں، کچھ ہمارے والد صاحب جو دیوان سید صولت حسین صاحب، جو 1959 سے 75 تک رہے، وہ یعنی 17 سال سجادہ نشین رہے۔ تو انہوں نے جو ہے بہت سارے جو دوسرے رشتہ دار تھے ہمارے، جیسے سید ارباب علی صاحب تھے، ظہیر احمد صاحب تھے، اور بھی جو دوسرے رشتہ دار تھے، ان کو یہاں رہنے کے لیے گنجائش مطلب دے دی۔ وہ پریشان حال تھے ان کو، حالانکہ بعد سے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہم لوگوں کو، لیکن ہمارے والد صاحب کا کردار وہ تھا کہ وہ رشتہ دار ہے۔ تو آج کی تاریخ میں اس حویلی میں سجادہ نشین غریب نواز کی اولاد جو ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک آدمی بنتا ہے سجادہ نشین۔ تو 3 خاندان رہ رہے ہیں اس میں۔ ایک ولایت حسین صاحب کے صاحبزادے رہ رہے ہیں، ایک دیوان عنایت حسین صاحب کے صاحبزادے رہ رہے ہیں، اور مطلب ان کے نسل رہ رہی ہے۔ ایک علیمی صاحب، علم الدین علیمی صاحب کے جو زین العابدین صاحب ہیں اور نصیر صاحب ہیں، وہ رہ رہے ہیں، اور دوسرے رشتہ دار ہیں، باقی کچھ کرایہ دار ہیں، دھوبی وغیرہ بھی ہیں، کچھ الہ آبادی ہیں، اس طرح سے رہ رہا ہے۔ جیسے ہم نے اس حویلی کے بارے میں سنا تھا کہ پہلے یہ حویلی اکبری مسجد کی جگہ بنائی گئی تھی۔ نہیں، وہاں پہ مکان تھا ہمارا، اس کو توڑ کے اس نے اکبری مسجد بنا دی وہاں پہ،
اور پھر بعد میں جب اس کو تکلیف ہوئی اور جب ابو الفضل فیضی کا انتقال ہو گیا تو جو ہے اس نے یہ حویلی بنا کے دی اکبر بادشاہ نے. یہ اس کی تاریخ یہ ہے. اور یہ وقف ہے, یہ آج تک اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پرسنل پراپرٹی رہی, لیکن اس کا تقاسمہ نہیں ہوا جیسے دیوان کے 4 لڑکے ہوئے تو چاروں میں حویلی میں بٹ گئی, ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ یہ آفیشیل ریزیڈنس رہا, اور یہ جو ہے 400 سال تقریباً ہو گئے اس کو بنے ہوئے. درگاہ شریف کے کتنا نزدیک ہے یہ درگاہ شریف کا جو مین گیٹ ہے نا, نظام گیٹ, اس سے اور ہماری ریلوے گیٹ کے 20 قدم کا فرق ہے صرف. جمیل ہوٹل ہے اس کے برابر میں ہی یہ اس کی سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں حویلی کی, اور ایک بہت بڑا دروازہ ہے اس میں. جیسا پرانے ہوتا تھا وہاں پہ پھر نقار خانہ بھی ہوا کرتا تھا, جیسے وہ قبرہ ہے جس میں آج کل میں رہتا ہوں, تو وہاں پہ جیسے ہی سجادہ نشین اندر آتے تھے تو نوبت بجتی تھی جیسے پرانے زمانے کا طریقہ تھا, تاکہ پورے حویلی والوں کو معلوم ہو جائے کہ سجادہ نشین آپ تشریف لے آئے ہیں حویلی میں, تو سب باادب ہو جائیں, یا جس کو سلام پیش کرنا ہے یا آ کے سلام پیش کریں. حویلی کے بارے میں اتنی جانکاری, بہت